اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ بائک ہے کیا. دیکھیں امریکنز جو ہے نا وہ بائی سائیکل کو بھی بائک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ بائک کا مطلب ہے دو پہیوں والی چیز. بائی سائیکل کو بائے کیوں کہتے ہیں؟ بائی مینس ٹو, یونی بائی ٹرائی, ٹھیک ہے, ٹرائی سائیکل مطلب تین پہیوں والی. تو بائک کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جی وہ جو کھڑی ہوئی ہوتی ہے کک مارتے ہیں اور وہ بائک ہوتی ہے. بائک کا مطلب کوئی بھی دو پہیوں والی چیز, چاہے وہ سائیکل ہو, چاہے وہ موٹر سائیکل ہو, چاہے وہ اسکوٹر ہو, اسکوٹی ہو, کچھ بھی ہو, جس کے دو پہیے ہوتے ہیں وہ بائک کہلاتی ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں, اسکوٹی بائک بھی کہلائی جا سکتی ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ دو پہیوں والی چیز ہوتی ہے. موٹر سائیکل بھی بائک کہلائی جا سکتی ہے اور سائیکل بھی بائک کہلائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو بائک مینس کوئی بھی دو پہیوں والی چیز. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں, جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کک کا. بہت ساری خواتین بولتی ہیں کہ مجھ سے تو کک نہیں لگتی, میں بائک کیسے چلاؤں گی. کک لگانا سکل نہیں ہے, کک لگانا سکل نہیں ہے. سکل ہے ٹو ویل بیلنسنگ, ٹو ویل بیلنسنگ, کلچ, گیئر. یہ تین چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یہ سکل ہے. یہ پہلا درجہ ہے بائکر کا. دوسرا درجہ ہے ایکسیلیٹر اور بریک کا, جس کو ہم وہ ایکسیلیٹر کو ہم ریس بھی کہتے ہیں. یہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد دو چیزیں. کک جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ کی بالکل ایک لاسٹ والی چیز ہے, اور وہ اگر آپ سے نہیں بھی لگتی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ سیلف سٹارٹ والی بائک لے سکتی ہیں. اب تو بہت سارے برانڈز میں ہیں, آپ بٹن دبائیں اسٹارٹ. ضروری نہیں ہے کہ اسکوٹی ہی ہو, نارمل موٹر سائیکل میں بھی سیلف سٹارٹ کی آپشن ہے. اچھا جی, پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جی خواتین ہیں, لیڈیز ہیں, ماریں گی, ٹھوکیں گی. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, خواتین بہت زیادہ بہتر تو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا, خواتین بہت زیادہ محتاط بائک چلاتی ہیں. محتاط ہونا بہت ضروری ہے. مرد بہت ایڈونچرس رائڈ کرتے ہیں. گاڑی کا اگر مثال کے طور پہ اگلی گاڑی سے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے تو مرد بولتے ہیں کہ اتنا فاصلہ بھی کیوں ہے, میں یہاں سے کیوں نہ نکل جاؤں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں سے نکل جاؤں, یہاں سے نہیں, یہاں سے نکل جاؤں, یہاں سے نکل جاؤں, آگے نکلوں. وہ جو ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے لائن بنانی ہے, اور ہم ایک گاڑی, آپ کبھی باہر ٹریول کریں, آپ کو ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی, دوسری کے پیچھے تیسری, تیسری کے پیچھے چوتھی, اسی طرح سے پوری لین اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی کے اوپر ادھر سے دوسری گاڑی گھسے گی, تیسری فٹ پاتھ سے بائک چڑھے گی, آگے نکلنے کے چکر میں برباد کر دیتے ہیں ٹریفک کو. خواتین لین کی پابندی کرتی ہیں, خواتین بہت بہتر چلاتی ہیں, بہت احتیاط کے ساتھ چلاتی ہیں, کیونکہ ساری چیزیں مہارت نہیں ہوتی. اس مہارت سے ہٹ کے اور بھی بہت ساری چیزیں, ان میں ایک چیز ہے سیفٹی. ابھی ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی اگر مثال کے طور پہ بات کریں تو گورنمنٹ ہاسپٹلس مینلی ہمارے پاس کراچی میں جنا ہے, ٹھیک ہے. جنا ہاسپٹل میں ڈیلی 15 سے 20 کیسز آتے ہیں بائک ایکسیڈنٹس کے ایمرجنسی میں, اور ویکینڈز پہ یہ تعداد تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے, اور جس میں فیٹل ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. فیٹل کا مطلب ہے کہ جس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, چاہے وہ موقع پہ ہو چاہے وہ ہاسپٹل پہنچ کے ہو, ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو فیٹل بھی ہوتے ہیں. اور کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں کبھی ہاتھ الگ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. خیر, میں ہولانا نہیں چاہتا, آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور ان تمام ایکسیڈنٹس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن یہ ہوتے مردوں کے ہی ہیں, اس لیے کہ وہ بہت کیجول چلاتے ہیں, بھگا رہے ہوتے ہیں, لینز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. فرسٹ لین میں گاڑیاں یوزلی 80 سے اوپر کی سپیڈ پہ ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو تیسری لین میں رہنا ہے. پہلی دوسری لین میں اس وقت سوئچ کرنا ہے جب انہوں نے رائٹ پہ یو ٹرن لینا ہو, تو لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے فالو. خیر کوئی بات نہیں. تو خواتین بہت احتیاط کے ساتھ چلاتی ہیں. اچھا, اب میں بات کروں گا آپ کی اپنی ہیلتھ کی اور بائک کی ہیلتھ کی.
ٹھیک ہے. بائک میں اسی لیے جنرل ٹرم اس لیے استعمال کر رہا ہوں, پھر میں بتا رہا ہوں. بائک کا مطلب موٹر سائیکل بھی ہے, بائک کا مطلب اسکوٹی بھی ہے, اور بائک کا مطلب ایون بائی سائیکل بھی ہے. تو بائک میں ایک جنیرک لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو بائک کی ہیلتھ اور آپ کی ہیلتھ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن میں پہلے آپ کی ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں. کب چلانی چاہیے, کب نہیں چلانی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. جب مردوں کی کوئی جیسے ہوتا ہے نا, وہ طبیعت خراب ہے, بخار ہے, آلریڈی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی ذہنی پریشانی ہے, انتشار ہے دماغ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کوئی بھی سواری چلانے کو. پبلک ٹرانسپورٹ, بسز, رکشا, پیدل بھی نہ چلیں بلکہ, لیکن یہ کہ خیر چلیں, واک سے انتشار تھوڑا بہتر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ نہ کریں. اچھا, خواتین کی جو لسٹ ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے, کیونکہ چیلنجز ہیں خواتین کے ساتھ کہ کب نہیں چلانی چاہیے. اگر آپ پریگننٹ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو کسی صورت بائک نہیں چلانی چاہیے آپ کو, جب تک کہ آپ کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ آپ پریگننٹ نہیں ہیں. تو اگر آپ کو شبہ ہے آپ چیک کر لیں. اگر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو خدا کا واسطہ ہے بائک نہ چلائیں جب تک کہ آپ کی ڈیلیوری نہ ہو جائے, جب تک کہ آپ کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی گزر نہ جائے. تو پریسائزلی میں کہوں گا کہ تقریباً 11 مہینے کا یا 12 مہینے کا آپ جو ہے وہ احتیاط کریں, آپ بائک نہ چلائیں. یہ ہماری تمام چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ ہاں اس ٹائم پہ آپ بائک نہ چلائیں تو نہیں چلائیں, ٹھیک ہے نا. کوئی رسک نہ لیں, کسی بھی قسم کا رسک نہیں لیں یار. 1500 روپے آپ کرایہ خرچ کر دیں گی, آپ کی یا آپ کے آنے والے بچے کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے. اگر آپ کو پیریڈز ہیں اور شروع کے ڈیز ہیں, اور آپ جیسے آپ دیکھیں نارملی جو ٹی وی کے اشتہاروں میں جس طرح سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ لڑکی جو ہے وہ ناچ بھی رہی ہے, کھیل بھی رہی ہے, کود بھی رہی ہے, پارٹی میں بھی گئی ہوئی ہے اپنے پیریڈز کے دنوں میں, ایسا ویسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اگر تو آپ کے ساتھ ویسے معاملات رہتے ہیں تو آپ بے شک چلائیں, لیکن اگر آپ کی کنڈیشن ویسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک نارمل لڑکی کی ہوتی ہے, اسپیشلی پہلے 1-2-3 دنوں میں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں, کیونکہ اس میں ایک تو آپ کی فزیکل کنڈیشن بھی تھوڑی سی ہوتی ہے, کریمپس اٹھ رہے ہوتے ہیں, درد ہوتا ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات, آپ کو کسی نے کٹ دیا ہے اور آپ کو بلا وجہ میں غصہ آئے گا اور آپ اتریں گی اور آپ اس کو لگا دیں گی ایک, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کی چھوٹی موٹی کمیوٹ ہے کہ فار ایگزامپل جی آپ نے جوہر چورنگی سے جوہر موڑ تک جانا ہے, یا آپ نے فار ایگزامپل نمائش سے آپ نے ناظم آباد تک جانا ہے, چھوٹا موٹا کمیوٹ ہے 5-10 منٹ 15 منٹ کا, چلیں آپ وہ کر لیں. لیکن اگر آپ کا ڈسٹینس ذرا زیادہ لمبا ہے, آپ نے اسکیم 33 سے آیا چندری کا روڈ جانا ہے, تو میں کہوں گا کہ آپ ان 2-3 دنوں میں آپ بس کا استعمال کر لیں یا رائڈ شیئر کر لیں. کوشش کریں کہ نہ کریں, کیونکہ یہ موڈ سوئنگز والا چکر جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہمارے یہاں لیٹ 30s اور ارلی 40s میں آ کے خواتین کو وائٹامن ڈی, کیلشیم کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. خدا را اپنی جو وائٹامن ڈی اور کیلشیم اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ریگولر بیسس پہ چیک کریں. اور اگر آپ کو ڈیفیشنسی ہے کسی بھی قسم کی تو آپ اپنے مولد سے مشورہ کریں. یہ کوئی ٹی وی کا اشتہار نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور خاص طور پہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کو نہ گرنے دیں, اس لیے کہ وہ گرے گا اور خدا نخواستہ جس دن آپ گر گئیں تو اس دن کڑک کر کے آواز بھی نہیں آئے گی, سیدھا فارغ ہوگا ہاتھ. مردوں میں عموماً کم ہوتا ہے رجحان ڈیفیشنسیز کا, تو لہٰذا آپ ضرور احتیاط کریں. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کی ڈائبٹیز اتنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے کہ زخم پک جائے, زخم بھرے نہیں, تو خدا را اپنی ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ اگر آپ کو خراش بھی لگ گئی تو وہ پھر زخم پکے گا.
تو اوائڈ کریں آپ بائک رائڈنگ, یا پھر آپ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں. اچھا, اگر آپ کو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو بھی آپ بائک رائڈنگ اوائڈ کریں, کیونکہ چکر آتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ٹریول کرتا ہے جو کہ آگے ٹینک پہ بیٹھتا ہے, عموماً آگے ٹینک پہ بیٹھنے والے بچے 6 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں عموماً, تو آپ سیفٹی بیلٹ کا استعمال کریں, اور صرف اس وقت بائک چلائیں جب آپ انتہائی ماہر ہوں, انتہائی آپ مہارت رکھتی ہوں انتہا سے زیادہ, تبھی آپ بائک چلائیں, ورنہ خدا را بائک نہ چلائیں. اپنے بچے کی جان سے نہ کھیلیں, بہت قیمتی ہوتی ہے ایک انسانی جان. اور اگر چلاتی بھی ہیں تو سیفٹی بیلٹ کا استعمال کریں. 1500-2000 روپے کی سیفٹی بیلٹ مل جاتی ہے, اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہے گا تو میں ٹیگ کر دوں گا کمال ظفر صاحب کو, تو وہ آپ لوگوں کو بہتر طور پر گائیڈ کر دیں گے. تو یہ بات ہے, چھوٹے بچے کو کوشش کریں گے نہ بٹھائیں, لیکن اگر بٹھانا پڑ رہا ہے مجبوری میں تو آپ سیفٹی بیلٹ کا استعمال لازمی کریں. یہ تو ہو گئی وہ چیزیں کہ جس میں آپ نے اوائڈ کرنی ہے بائک رائڈنگ. اور اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں مین اٹائر کے اوپر. آپ کی اٹائر کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ہم مرد حضرات تو کچھ بھی پہنتے ہیں اور بائک چلانا شروع کر دیتے ہیں. خواتین ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو چلا رہی ہوتی ہیں وہ کالے کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں, یا بلیک ابایا پہنی ہوئی ہوتی ہے, یا بلیک جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ بائک چلا رہی ہوتی ہیں. بالکل نو, دن میں تو کام چل جائے گا, رات میں کام نہیں چلے گا, رات میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر نظر آ رہا ہے تو کام مکمل ہو گیا ہے. کام مکمل نہیں ہوا باس. آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب آپ کو دیکھ پائیں, آپ سب کو نظر آ رہے ہوں یا آ رہی ہوں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ مثال کے طور پہ آپ کو ایک سیناریو میں بتا رہا ہوں. ہم بات کرتے ہیں جناب, چلیں ابھی میں بہت سارا کراچی کا ہم نے ذکر کر لیا, ہم لاہور کی بات کرتے ہیں. لاہور میں آپ کینال روڈ پہ بائک چلا رہی ہیں, آپ نے بلیک کلر کی عبایا پہنی ہوئی ہے. کینال روڈ پورا جو ہے وہ سگنل فری ہے, اور عموماً گاڑیاں 120 بھی کراس کر جاتی ہیں, اور آپ کے پیچھے ایک گاڑی ہے, آپ 40-50 کی اکنامیکل سپیڈ پہ ہیں, آپ کے پیچھے بہت پیچھے ایک گاڑی ہے 1 کلومیٹر دور آپ سے پیچھے ہے, لیکن وہ 100+ سپیڈ پہ ہے. تو وہ جب بالکل آپ کے سر پہ پہنچ چکا ہوگا تب آپ اس کو نظر آئیں گی, اور اس کو 120 یا 100 کی سپیڈ سے 40 پہ آنے میں اس کو وقت لگتا ہے. عموماً 2:1 کا ریشو ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ, خیر چلیں لمبی بحث ہو جائے گی, اس کو وقت لگے گا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر وہ 200 میٹر دوری سے اگر وہ آپ کو سپاٹ کر پا رہا ہے, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ 500 میٹر دور سے دیکھ لے. بہتر ہے نا یہ 400 میٹر دور سے دیکھ لے, اس کو زیادہ موقع مل جائے گا. کیسے دیکھ سکتا ہے آپ کو؟ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹریفک پولیس والے یا سویپرز جو عموماً جو سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کنسٹرکشن ورکرز بھی, وہ ایک جیکٹ پہنتے ہیں تو دور سے چمک رہی ہوتی ہے, گرین رنگ کی پٹیاں ہوتی ہیں اس پہ, گلو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہیں تو وہ جیکٹ پہن لیں, آپ عبایا پہنیں, آپ جیکٹ پہنیں, آپ گھاگرا کچھ بھی پہنیں آپ, لیکن اگر وہ جیکٹ آپ پہن لیں تو آپ آدھے کلومیٹر سے بھی زیادہ ڈسٹینس سے آپ سپاٹ ہو جائیں گی, آپ خود حادثے سے بچ جائیں گی. اگر وہ نہیں پہن سکتی تو کوشش کریں اپنی عبایا پہ یا اپنی جیکٹ پہ یا اپنا جو بھی آپ کا ڈریس ہے اس کے اوپر آپ شولڈر والی جگہ پہ ایک سٹریپ پیچھے لگ جائے, ویلکرو ریسیپٹیو ہو, کہ تاکہ آپ جب گھر پہنچ جائیں تو اس کو اتار لیں, یا دن میں چلا رہی ہوں تو نہیں لگا, لیکن رات میں میک شور کہ آپ نے وہ لگایا ہوا ہو. دور سے آپ کو پتہ چل جائے گا, گاڑی والے کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ویزیبل ہونا
تمام لوگوں کو بہت ضروری ہے. اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویزیبل کس طرح ہو سکتے ہیں، دیکھیں زیادہ سے زیادہ ویزیبل ہونے کا طریقہ یہ ہے. ایک تو فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ویزیبل ہوں گی یا ہوں گے تو دور سے گاڑی آ رہی ہوگی اور آپ کو وہ اسپاٹ کر سکے گی. آپ کے حادثات کے چانسز کم سے کم ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ نے بریک لگا لینی ہے. لیکن دوسرے کو کیا پتا کہ آگے خرامہ ایک اور سواری جا رہی ہے. تو زیادہ ویزیبل کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ زیادہ ویزیبل ایسے ہوا جا سکتا ہے کہ ایک تو ہیڈ لائٹ سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بیک لائٹ ہے، جسے ہم ٹیل لائٹ بھی کہتے ہیں، بیک لائٹ بھی کہتے ہیں، بریک لائٹ بھی کہتے ہیں. اگر فرنٹ لائٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن فرنٹ لائٹ اگر نہیں چل رہی ہے تب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ آبویسلی آپ جو ہے اس کا بلب چینج کروا لیں گے یا جو بھی کروا لیں گے. لیکن ہمارے یہاں 99% کیسز میں جو ہے وہ بیک لائٹ اگنور ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یار یہ تو پیچھے اس کی کیا ضرورت ہے، باس اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ہیڈ لائٹ سے زیادہ ضروری جو ہے وہ بیک لائٹ ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہیڈ لائٹ ہے، اس کے بعد انڈیکیٹرز اینڈ ایوری تھنگ. بیک لائٹ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جب آپ رات کو بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور ہیڈ لائٹ آن کرتے ہیں تو وہ دھیمی سی اسی وقت آن ہو جاتی ہے، اور جب آپ بریک پش کرتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. زیادہ تیز ہو جاتی ہے، دور سے نظر آئے گی 300-400 میٹر، بلکہ ان سم کیسز آپ کو 1 کلومیٹر دور سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کوئی گاڑی ہے یا بائک ہے. تو وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ رات کے وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ اس طرح سے ویزیبل ہو سکتی ہیں. دوسری آپ کی کلودنگ اگر کالی ہوگی، سیاہ رنگ کی، کوئی کلر نہیں ہوگا، کوئی ویلکرو ریسپٹیو وہ گلو کرنے والا جو کوئی بھی مٹیریل ہو وہ نہیں ہوگا تو آپ کے حادثات کے چانسز بڑھ جائیں گے. اچھا، اس طرح سے ڈاٹ سرٹیفائڈ ہیلمٹس آتے ہیں، یا ایون ڈاٹ سرٹیفکیشن کے بغیر بھی کچھ ہیلمٹس ایسے آتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہیلمٹ کو آپ پلٹ کے دیکھیں، اس کے یہاں بیک سائڈ پہ ایک لال رنگ کی پٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لال رنگ کی پٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے گا ہیلمٹ کو پلٹ کے پیچھے اچھے والے جو ہیلمٹس ہوتے ہیں اس میں لال رنگ کی پٹی ہوگی. وہ بالکل ایک لائٹ کی طرح ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ گلو کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی لائٹ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہائی وے پہ ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں، بسز ہوتی ہیں، تو وہ چمک رہی ہوتی ہیں جب بھی آپ ہائی بیم آن کریں. تو وہ جو چمک پٹی کہلاتی ہے، یہ جو بھی چیز ہے، تو وہ اس طرح سے وہ اس میں ایک پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ایک اچھا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. لاسٹلی اپنی کلوتھنگ اس طرح کی رکھیں کہ کلرز ہوں، کلرز نہ ہوں تو ویلکرو ریسپٹیو جیکٹ ہو، اس طرح کی پٹی ہو جو کہ آپ کو دور سے ویزیبل بنائے. اچھا، کیا حالات ایسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ کی ہیلتھ کیا ہونی چاہیے، آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. حالات، اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ کی وہیکل کی ہیلتھ، آپ کی بائک کی ہیلتھ کیا ہونی چاہیے کہ آپ بائک چلائیں، اور کیا ہیلتھ ہونی چاہیے کہ آپ بائک نہ چلائیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جب بھی بائک سٹارٹ کریں، یہ نیو بیز کے لیے، ویسے تو ہم لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے پرانے لوگوں کو کہ گاڑی میں یا بائک میں کتنا پیٹرول ہے، کیا ٹائرز کی کنڈیشن ہے، بیٹری کی پوزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. لیکن میں جتنی بھی رائڈرز ہیں، میں ان کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ عموماً کراچی میں بائک میں سے پیٹرول چوری ہو جاتا ہے. تو آپ جب بھی گھر سے نکلیں ایک دفعہ آپ ٹینک کھول کے پیٹرول چیک کر لیں. ٹھیک ہے، دونوں ٹائرز آپ دیکھ لیں کہ آیا کہ دب تو نہیں رہے. اگر وہ دب رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو ہوا کم ہے یا پنکچر ہونے والا یا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ کو کوئی ان نون بائک چلاتے ہوئے ساؤنڈ محسوس ہو تو دیٹ مینس وہ ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. ان یوزول جو بھی ساؤنڈ ہوتا ہے، کڑکڑ کڑکڑ کی آواز آ رہی ہے، ویل سے آ رہی ہے، چین سے آ رہی ہے، انجن سے آ رہی ہے، کس چیز سے آ رہی ہے. ہفتے 10 دن میں 15 دن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ آئل کا جو گیج ہوتا ہے اس کو کھول کے چیک کر لیا کریں. یہ میں آپ کو ساری کی ساری جو ہے نا پکچرز ایک ایک کر کے جو ہے وہ اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا. جب موقع ملا میں اس میں لگا دوں گا وہ پکچرز کہ بھئی یہ چیز یہ ہوتی ہے، یہ چیز یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈیٹنگ کے ٹائم پہ ہم جو ہے نا وہ پکچرز لگا دیں گے. اچھا، تو آئل گیج چیک کر لیا کریں لازمی. فیول گیج دیکھ لیں کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا ہے.
اور سٹارٹ کریں کوئی انیوژل اس میں آواز نہیں آ رہی ہے. سردیوں میں تھوڑا سا اس کو رواں کر لیا کریں 1-1.5 منٹ بھم 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 ہلکا ہلکا کر کے, تو تاکہ وہ اس میں انجن اور کاربوریٹر میں پیٹرول گھوم جائے, آئل تھوڑا سا گھوم جائے, تو وہ ذرا اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بائک کی جو ہیلتھ ہونی چاہیے وہ آپ اس کے ٹائر صحیح ہونے چاہیے, اس کی بیٹری بھی ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ لائٹس, انڈیکیٹرز, اسپیڈو میٹر, یہ ساری چیزیں, ہارن وارن جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بائک میں بیٹری ہونی چاہیے, جو کہ کراچی میں تو بالکل نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ سستی ہوتی ہے بائک کی بیٹری, 2-2.5 ہزار روپے کی میرے خیال سے ہوتی ہے. بیٹری لازمی آپ لگا کے رکھیں, بہت کام آتی ہے بیٹری. اچھا, اس کے علاوہ ایکسٹرنل لائٹس, جو ایک تو بائک کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایڈیشنل لائٹس بھی آ جاتی ہیں, LEDs ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ جن کی آئی سائٹ اس طرح کی ہو کہ وہ اگر چشمہ پہنتی ہیں لڑکیاں تو یا تو ریفلیکشن فری گلاسز استعمال کریں. ریفلیکشن فری گلاسز اگر اس کے باوجود بھی اگر ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں, گلیئر آتی ہے گلاسز کے اوپر, تو وہ جو ان کو اگر دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ ایڈیشنل لائٹس لگا سکتی ہیں. لیکن ایسی لائٹس ایسے اینگل پہ لگائیں, ایسے الیکٹریشین سے, مطلب کسی بہتر الیکٹریشین سے, کہ ان کو یہ کہیں کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں نہ پڑے, آپ کو روڈ دکھائیں, بجائے اس کے کہ دوسروں کو وہ لائٹ جو ہے وہ اندھا کر رہی ہو. بڑی اچھی اچھی لائٹس آ جاتی ہیں, تھوڑے سے پیسے آپ خرچ کریں تو اچھے بلبس, اچھے لیمپس, اچھی لائٹس آ جاتی ہیں. تو وہ جو دور سے جو آنکھیں پھوڑ رہی ہوتی ہیں نا, وہ لائٹس نہیں لگائیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کی بائک کے اندر بہترین ہونی چاہیے. ٹائرز آپ کے بہترین ہونے چاہیے, بیٹری بالکل صحیح ہونی چاہیے. انجن کو آپ ریگولر بیسس پہ آپ ٹیوننگ کروائیں, 1000 کلومیٹرز پہ آپ اس کا آئل چینج کروائیں, ٹیوننگ بھی کروا لیا کریں, سروس بھی کروا لیا کریں, اور بس یہ بات ہے.